اور یا پار السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ مشرق وسطی میں آگ مزید پھیلتی جا رہی ہے اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے اور بہت سنجیدگی سے اب بہت سے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ یہ کہاں جا کے معاملہ رکے گا۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ملک میں 37 شہادتیں ہو چکی ہیں اور ایران کی طرف سے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پہ حملے جاری ہیں۔ اس وقت IRGC، جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ہماری بحری ناکہ بندی ہمارے بندرگاہوں کی رہے گی امریکہ کی طرف سے، تو پھر اس ابنائے حرمت سے کسی بھی قسم کی انرجی ایکسپورٹس جو ہے یا توانائی کی جو ہے ایکسپورٹس جو ہے یہاں سے نہیں ہوگی اور کوئی بھی جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا۔ لیکن اس سب چنگاری کے اندر ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے، اب تک رات پاکستان کے 10:12 تک ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹس میں اس طرح سے نہیں بڑھی ہیں، تو لہٰذا علی پرویز ملک صاحب جو کہ اب جمعے کے دن آ کے خود سے یہ اعلان کریں گے، لگتا تو یہی ہے مجھے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ تھا کہ جب جنگ کا پہلا فیز چلا تھا، ایک غیر متعلقہ میں بات کر رہا ہوں لیکن میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، تو ہم نے دیکھا یہ تھا کہ جب جنگ کا پہلا فیز چل رہا تھا تو جب قیمتیں بڑھانی ہوتی تھیں تو گمان یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب علی پرویز ملک صاحب کو بھیج دیا کرتے تھے، لیکن جب قیمتوں کی کمی کا اعلان کرنے کا کوئی اعلان ہوتا تھا تیل کی قیمتوں کا یا پیٹرول یا ڈیزل کا، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آ جاتے تھے۔ تو ان کے لیے خبر یہ ہے، ان کو بھی پتا ہوگی یہ بات کہ اب تک جو ہے اتنی بڑی جو ہے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا عوام پر زیادہ بوجھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایز اے سٹیزن آف پاکستان دس از مائی سجیشن، باقی مرضی ان کی ہے۔ اب آ جاتے جو انٹرنیشنل موضوع ہے وہ یہ کہ پاسداران انقلاب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آر یا پار، یعنی یہ کہ اگر اب بحری ناکہ بندی ہماری جاری رہے گی تو ہم یہاں سے کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے۔ البتہ آج کا کچھ ٹریک ریکارڈ ڈیٹا جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کچھ جہازوں میں اضافہ ہوا ہے، البتہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور ایران امریکہ پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ سویلین انفراسٹرکچر کے پاس بھی وہ اٹیکس کر رہے ہیں اور 37 شہادتیں جو ہے وہ ان کی ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک پورا آپ کے سامنے چیز ہے کہ اس میں انٹرسٹنگ چیز ایک اور بھی ہوئی ہے کہ آج ایران کی طرف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب اس وقت قطر میں موجود ہیں اور وہ قطر میں جو ان کے سابق جو بادشاہ جن کا بھی انتقال ہوا ہے حماد صاحب، ان کے لیے تعزیت میں وہ شریک بھی ہوئے ہیں، ان کی طرف سے تعزیت بھی ہوئی۔ یاد رہے کہ قطر نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا کوئی ثالثی میں کردار نہیں، کیونکہ ایران نے امریکی اڈوں میں جو قطر میں موجود تھے الودیت کے اندر وہاں پہ حملے کیے تھے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ اور اس وقت کی خبر یہ ہے کہ ایران کے ایک اور آفیشل اسماعیل بقائی، انہوں نے یہ فرمایا، ایران کی جو فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات امریکہ سے نہیں ہو رہے اور اس وقت ہمارا جو مقصد ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اب یہ تو مشرق وسطی کی پکچر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہیں اس سے جڑی ہوئی ہمارے ملک کے اندر کیا جو ڈسٹربنسز کے معاملات ہیں، اور اس چیز کو کہنے میں کوئی مطلب ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے جو ایک خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس، تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے ڈپلومیسی کے میدان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو اس کے جو ہاسٹائل ممالک ہیں پاکستان کی یا دشمن ممالک ہیں، کیا اب ان کے لیے یہی اب پاکستان کو ایک طرح سے زخمی کرنے کے لیے یہی طریقہ کار رہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں اضافہ ہو یا انریسٹ کی صورتحال ہو، یا یہ ایک انٹرنل میٹر ہے؟ میں اس میں کوئی پولیٹیکل کامنٹری نہیں کرواؤں گا اپنے کیسے میں، یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھیں یہاں کے معاملات کو، یہ سارے چیزوں سے وہ جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رسپیکٹیبل اسکالر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ اور میرے پسندیدہ ڈاکٹر منور حسین صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اسماعیل بقائی صاحب فرما رہے ہیں کہ مذاکرات اس وقت تو بالکل نہیں ہو رہے امریکہ کے ساتھ، اس وقت ہماری پوری توجہ جو ہے وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ یہ وقتی سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کچھ دیکھتے ہیں 1 2 3 4 دنوں میں اندر کوئی برف پگھل سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ کر دیجیے گا۔ جی اپنی آواز انمیوٹ کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ جی تزمین بھائی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے تزمین بھائی، یہ بالکل صحیح ہے کہ فی الحال اس وقت کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں چل رہی۔ بالکل ایران کے فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہے بقائی صاحب، انہوں نے صحیح فرمایا، لیکن اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں اور یہ خبر بریک کی ہے واشنگٹن ڈی سی کے میڈیا آؤٹ لیٹس نے، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے GCC ممالک کے 2 عہدیداروں کو، اور انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا ان کا، جس کے مطابق میڈیٹرز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ دوبارہ برج کیا جائے امریکہ اور ایران کے درمیان میں۔
اور اس میں بالخصوص پاکستان 24 آورز میں بہت ہی تیز و تند قسم کی سفارتکاری کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ یہ ممالک آپس میں لڑکے اپنی ہوا نکال دیں اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے، انڈیا کا جو پرائمیسی حاصل کرنے کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے، اور امریکہ کا چائنا کو کنٹین کرنے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خود امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، بیکاز میری اطلاعات کے مطابق 3 سے 4 دن پہلے ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں پہ ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹری کے مالکان کو بلا کے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن کو ڈبل کر دیں، بیکاز امریکہ کے اپنے دفاع کے لیے ایمونیشن بھی ختم ہو گیا ہے، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو یا اس جنگ میں انہوں نے ان کو پھونک دیا ہے۔ تو یہ معاملہ کافی سیریس ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ بھی ریسکیو ہو جائے گا اگر یہ معاملہ ٹل جاتا ہے، اور ایران کو بھی سیو ہو جائے گا، اور جی سی سی ممالک جو ہیں وہ بھی سیو ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں جو اصل معاملہ میں نے آبزرو کیا وہ یہ کیا کہ جی سی سی ممالک کو ذرا کنسرنز تھے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ، انہیں لگتا تھا ان کے کنسرنز ایڈریس نہیں ہوئے، اور آپ کو اس کا اشارہ ملتا ہے جب مارکو روبیو وزٹ پے کرتا ہے ان ممالک کا، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان ممالک نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور ایران کے بلسٹک میزائلز اور ایران کی جو سپورٹ ہے مختلف ملیشیاز کو، اس حوالے سے انہوں نے کنسرن شو کیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں اگر یہ مل کے اپنے معاملات کو طے کریں۔ یہ مل کے اپنے معاملات کو طے کریں، کیونکہ آپ میرے پروگرام میں بہت روز بعد آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ سوال جو ہم نے پہلے مختلف اپنے مہمانوں سے کیا آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ سر، یہ پچھلے ہفتے مطلب یہ ایم او یو جب یہ سائن ہوا تو ٹھیک ہے، ایک بالکل ایک تجزیہ موجود تھا کہ اعتماد کی جو فضا ہے امریکہ ایران کے مابین وہ بالکل ابھی مستحکم نہیں ہوگی، اور پرانی کے جو ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں یہی ہے کہ اعتماد سازی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک امید یہ جاگی تھی چلیے 60 روز تک مذاکرات ہوں گے، ٹرمپ کی طرف سے کچھ بیانات بھی اس طرح کے آئیں گے کہ جس سے تاثر ہوگا کہ ملے گا کہ ٹھیک ہے وہ شاید ٹرمپ صاحب غصے میں ہیں، لیکن مذاکرات چلتے رہیں گے۔ پچھلے ہفتے ایسا کیا ہو گیا کہ بحری جہازوں پہ حملے ہو گئے؟ اب تک ایران نے کلیم نہیں کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اچھا کلیم بھی نہیں کیا اور ڈینائی بھی نہیں کر رہے، اور ڈینائی نہ کرنے کی وجہ بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ کر دیں گے کیونکہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے کی طرف سے وہ سب ڈی ہو جائیں گے، کوسٹ ہو جائیں گے۔ یہ صحیح ریڈنگ ہے؟ اور آپ اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی دیکھتے ہیں؟ باقاعدہ میں نام لے کے بات کرتا ہوں، اسرائیل کی کوئی واضح سازش تھی کہ لڑوانا تھا اس پورے خطے کے اندر، یا یہ امریکی پلان کا ایک حصہ ہے؟ دیکھیں، ریاستی سطح پہ اگر تجزیہ کریں تو امریکہ کے اندر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، بیکاز جو اپوزیشن ہے اور میڈیا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے اور تجزیے دے رہا ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سائن کیے یہ سرنڈر ڈاکومنٹ تھا، اور اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز میں، اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جے سی پی او سے زیادہ کیا ایسا ڈفرینٹ معاہدہ ہے جو آپ نے کیا، اور اگر یہ ڈفرینٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے اتنی زحمت کیوں کی اور اتنا خرچہ کیوں کروایا۔ دوسری طرف وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ نیو کنزرویٹیوز اور ساتھ میں ایونجیکلز اور اسرائیلی لابی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس زور بازو ہیں، فائر پاور کے بیس کے اوپر امریکہ ونس فار آل ایران کا مسئلہ سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہے۔ تیسرا پریشر جی سی سی دوست ممالک کا امریکہ کے اوپر کہ جناب آپ نے جو ایم او یو سائن کیا اس میں تو ہمارے مفادات کا آپ نے تحفظ ہی نہیں کیا، اور اسٹریٹ آف ہرمز آپ نے سیدھا ایران کے حوالے کر دیا، تو لہٰذا ہوا یہ کہ جب 2 ویسلز پہ حملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں امریکہ نے پہلے دن 71، دوسرے دن 85، تیسرے دن 90 سے زیادہ حملے کر دیے، جو کہ ڈسپروپورشنیٹ تھا، اور پہلے ہی ایران کو کمپلین تھی کہ آرٹیکل 1، آرٹیکل 5، آرٹیکل 9 یہ تینوں آرٹیکلز آف میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہیں یہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے دوبارہ اپنے ریٹیلیشن اسٹارٹ کی، اور ان میں جو ایک موقف 40 سالہ پرانا ہے جس پہ آیت اللہ خمینی کہتے تھے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کلمہ بھی پڑھ لیں تو اس کا مطلب وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں ٹوپی پہنا رہے ہیں، تو وہ ذرا ری انفورس ہوتے نظر آیا، اور ساتھ میں جو عوامی جذبات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ۔ اب یہ تو ہو گیا ریاستی سطح پہ، خطے کی سطح پہ۔ اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کہیں ڈسپروپورشنیٹ امریکہ کی طرف سے ایک رسپانس آیا، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل کھل کے سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امریکی اڈوں پہ حملے کرتے ہیں، بحرین میں، کویت میں، مگر
یہ جو دو ممالک ہیں عمان اور قطر، یہ تو بنیادی ثالث کے طور پہ آپ سمجھیے کہ انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے معاملات کو صحیح کرنے میں. تو ایران کی طرف سے کیا زیادتی ہوئی ہے امریکی اڈوں پہ حملے کر کے جو کہ قطر میں تھے عمان میں تھے، یا آپ سمجھتے ہیں وہ ان کی وار اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ناخوش بھی ہیں اور وہ خوش بھی ہیں. اگر وہاں پہ امریکن اڈوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ایک قسم کی ان کی جان چھوٹ جائے گی جو براہ راست وہ امریکہ کو نہیں کہہ سکتے. لیکن ناخوش اس لیے ہیں کہ بعض اوقات میں وہ ایران سے تھوڑی سی کچھ معاملات میں لچک چاہتے ہیں اور وہ لچک ان کو اس انداز سے مل نہیں رہی، تو لہٰذا خوش اور ناخوش دونوں کے درمیان ہے. مثال کے طور پہ اچھا یہاں پہ فرق پاکستان کا جانیے. پاکستان کا فرق یہ ہے کہ ان ممالک میں سے نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھدار ہیں، زیرک آپ جرنلسٹ ہیں، کچھ ممالک نے خود مئی 2025 میں جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور اسرائیلی ہاروف ڈرون استعمال ہوئے، وہ ڈرون اسرائیل سے لے کر بھارت تک پہنچائے. پھر جو کچھ گیم اس وقت بلوچستان میں اور کراچی میں ہوتی رہی اس میں بھی وہ شامل حال تھے، ان میں بھی ان کا ہاتھ ملوث ہے. لیکن پاکستان کا خندہ پیشانی اور بڑا سینہ دیکھیے کہ اب بھی پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، اب بھی ان کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کا آرٹیکل 40، پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو سیئنگ ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، اور پاکستان کا جو نظریاتی اساس ہے جو کہ میجر سورس آف پاکستان فارن پالیسی ہے، اس کے باعث پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے. اب یہ ممالک ان کو ذرا سی آنچ آتی ہے تو کہتے نہیں میڈیشن ہم نہیں کرواتے، اور وہ جو پرانی عرب اور عجم کی جو رائیولری ہے وہ کھول کے پھر سامنے آ جاتی ہے. اور اب تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو سنی شیعہ ہے اس فالٹ لائن کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ایران کی طرف سے اب بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ سنی ہماری روح ہے اگر ہم جان ہیں تو، اور یہاں تک کہ وہ میسیجز میزائل پہ لکھ کر بھی، بلسٹک میزائلز پہ لکھ کر بھی بھیج رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سمجھنا ہوگا جو پاکستان سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی اپنی توانائیوں کو ضائع مت کرے، لیکن اس ساری پالیٹکس کو آپ انٹرنیشنل پالیٹکس سے گیو اپ سے ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے. مثال کے طور پہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے اس کا یہ اینڈنگ ٹائم ہے، اور اس جو ملٹی سیولائزیشنل ورلڈ ہے ڈفرنٹ سیولائزیشن ایمرج کر گئی ہیں. تو جب بھی ایک سیولائزیشن سے دوسری سیولائزیشن کی طرف پاور ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی ہے. گرام ایلیسن نے صدیوں پر محیط 16 کیسز کی اسٹڈی کی ہے، اور اس میں سے اس نے بیشتر کیسز میں یہ ثابت کیا ہے کہ پاور ٹرانسفر ہونے کی صورت میں جنگیں ہوئی ہیں. اچھا یہ جنگ آپ تیسری جنگ عظیم سے، دوسری جنگ عظیم سے بھی مختلف نہ سمجھیے. یہاں پہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1935 اور 36 سے کام شروع ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی جنگیں، کبھی فن لینڈ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی ایبیسینیا پہ حملہ ہو رہا ہے، اور کرتے کرتے یہ جنگ میجر شکل اختیار کر لیتی ہے 1940-41 کے بعد، اور زیادہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے جب 42 میں اگست میں پرل ہاربر پہ حملہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں اگر آج مینج نہیں ہوتی اور لیگ آف نیشن کی طرح یونائٹڈ نیشن بھی ایک ڈمی آرگنائزیشن بن کے رہ جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ معاملہ مجھے دور نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں بڑی جنگ کی طرف لے جائیں، بڑی جنگوں کی طرف جا سکتی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے خدشہ ایسا ہے. اللہ کرے ہم اپنی زندگی میں ایسے معاملات نہ دیکھیں، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کووڈ آ چکا ہے، سارے معاملات آ چکے ہیں، بالکل یہ ایک پوسٹ ٹروتھ ورلڈ کے اندر رہنے کے شاخسانے ہیں یہ. اچھا اب میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ گو کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس پہ ایک سیاسی ایک بیانیہ بھی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہو رہے ہیں خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے مابین، اور جو پاکستان میں بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر اور آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ایک ڈسٹربنس ہے، کیا یہ ایک انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا، یا یہ مزید پاکستان نے جو سفارتکاری کے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی کچھ ممالک کو جلن ہے، جس کا شاخسانہ، جس کا مظہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کا تعلق اندرونی معاملات سے بھی ہے، اس کا تعلق بیرونی معاملات سے بھی ہے، اور اس کا ان معاملات کا تعلق بین الاقوامی سیاست سے بھی ہے. بیکاز کیوس سوٹ کرتا ہے امریکہ کو. داعش اور القاعدہ کے اوپر 3 ایسے ثبوت ہیں انڈینائبل، جو کینٹ جو کہ ڈائریکٹر تھے اینٹی ٹیررزم کے، ان کا بیان، جیک سلیون کی ای میل ہیلری کلنٹن کو، اور اس کے بعد ایکس CIA کے ڈائریکٹرز کے انٹرویوز.
اور ساتھ میں انڈیا کے ریٹائرڈ آرمی کرنلز کا ریکارڈ کے اوپر بیان اور ان کے منسٹرز کو یہ کہنا کہ ہم اسرائیل کی اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں ایران کے خلاف کہ ایک اور بارڈر پاکستان کے خلاف کھولا جائے، تو بین الاقوامی سیاست اور ریجنل جو سیاست ہے وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس میں پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اس پہ نیتن یاہو کے کئی بیانات ہیں کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کو دوریاں ان کے درمیان میں پیدا کر رہا ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کی گورننس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے ریفارم کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق آپ کی انٹرنل جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق آپ کی جو سوسائٹل کنڈیشن ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب تک آپ گورننس کو بہتر نہیں کریں گے اور ساتھ میں آپ ایک سیاسی سمجھ بوجھ والی لیڈرشپ کو سامنے نہیں لائیں گے اور ساتھ میں آپ ریفارم نہیں کریں گے تھارو اسٹرکچرل، جس سے جو مڈل کلاس ہے وہ ایمرج کرے، یہ جب تک معاملات کو انٹرنلی یہ بالکل یہ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح ایڈریس کیا ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو لوپ ہولز رہ جاتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ دشمن ممالک اٹھاتے ہیں۔ لیکن اب سوال آپ سے پیدا یہ ہوتا ہے، اور میں بالکل کھل کے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات، پاکستان تمام اپنی دہشت گردی جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کے ثبوت اس نے فراہم کیے کہ ہندوستان ملوث ہے افغانستان کے ذریعے سے، ٹی ٹی اے کے ذریعے سے، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کے ذریعے سے۔ اب یہ معاملہ جو ہے سر، اب انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ایک ایشو ہے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین کوئی ملک ثالثی کروا دے؟ دیکھیں، امریکہ کروائے گا۔ امریکہ نے بیچ میں یہ بیان دیا تھا کہ جو کرائسس مینجمنٹ میکنزم ہے وہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے شواہد ہیں جس میں امریکہ نے بہت ہی کرٹیکل ٹائمز میں دونوں کے درمیان میں آ کے معاملات کو ڈیفیوز کروایا ہے، چاہے وہ کارگل ایشو ہو، کرائسس ہو، 2002 کا آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ ہو، یا 2025 کا معاملہ ہو، تو امریکنز آئے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ بھی سمجھیے کہ میری نظر میں اس وقت انڈیا، اسرائیل، گریس، یو اے ای اور جو صومالی لینڈ ہیں، یہ امریکن پول کا بہت ایک اہم حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے ڈیفنس ایگریمنٹس انڈیا کے ساتھ کیے، یورینیم دینے کے حوالے سے اور لاجسٹک سپورٹس کے حوالے سے۔ تو لہٰذا اس کو آپ دور نہیں رکھ سکتے، تو آپ کو ایک الٹرنیٹو ارینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت گھیرا جا چکا ہے۔ اب اس فرسٹریشن میں جو انٹرنل انڈین حالات ہے اور باہر جو خطے میں انڈیا کا گھیراؤ ہے، اس فرسٹریشن میں وہ پاکستان کو گھیرنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے ایک جوائنٹ وینچر ہے اس کا اسرائیل کے ساتھ مل کے تھرو افغانستان، اور یہی کردار وہ ایران کے تھرو بھی آنا چاہتا ہے۔ اور انڈیا کی اس حوالے سے جو 3D اسٹریٹجی ہے، جس میں اس نے پہلے پاکستان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی تھرو پروپیگنڈا، جس کو ہم نے کاؤنٹر کیا، EU ڈسنفلیپ پکڑی گئی، پھر ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے افغانستان سے دہشت گرد کا معاملہ چلایا، جس کی کمر مور آلیس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ آپ وقتاً فوقتاً توڑتے رہتے ہیں اور ان کو کمک مل رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پاکستان کو ڈی ٹریک کرنا ہے اکنامکلی اور ایگریکلچرلی، تو واٹر کو ایز اے ویپنائز استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایرانی بارڈر کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ان فیوچر اگر ایرانی ریجیم ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی 4Cs اسٹریٹجی ہے، آپ کنیکٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کاؤنٹر انسرجنسی کرنا چاہتے ہیں اور کاؤنٹر بیلنسنگ کرنا چاہتے ہیں انڈیا اور افغانستان کے خلاف، اور اس کے ساتھ آپ اس وقت کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں میجر کی پلیئرز ود ان ریجن اینڈ آؤٹ سائڈ، اور آپ کوآپریشن کر رہے ہیں ود اسٹریٹجک پارٹنر جس میں چائنا ہے، سعودی عرب ہے اور ترکی ہے۔ تو آپ ایک 4Cs پالیسی کے ذریعے سے اس معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو بائی لیٹر لیول پہ بھی میرا خیال ہے معاملات کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو آپ کی سیاسی پارٹیاں ہیں، کچھ مذہبی پارٹیاں ہیں، ان کا بھی استعمال ہو سکتا ہے تاکہ افغانستان میں انڈین اسپیس کو ختم کیا جا سکے،
اور ریجنل اپروچ بھی ہم لے رہے ہیں اور لینا چاہیے مزید. نہیں وہ تو جہاں ماضی پہ میں منور صاحب پاکستان سے سیاستدان تو گئے ہیں. اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت زیر عتاب ہیں ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا, وہ بھی گئے تھے افغانستان, انہوں نے بھی کچھ منانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ پاکستان کے سیاسی قائدین کی بات بھی نہیں سن رہی, یا جن سے ان کی کچھ نظریاتی ہم آہنگی ہے ان کی بھی گفتگو کو وہ مانتے نہیں ہیں. وہ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ورژن ہے, یہ ایک ورژن ہے. دیکھیں, کوئی بھی دوست آپ کا ملک نہیں ہو سکتا, صحیح, اور جن ممالک نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ چل رہے ہیں. افغانستان کا جہاں تک معاملہ ہے, ان کی بڑی زیادتیاں ہیں, ان کے بڑے قصور ہیں, ان کے بڑے بلنڈرز ہیں, اور وہ ہمارے دوست نہیں بنیں گے, یہ بھی مجھے معلوم ہے جی, لیکن میں اسپیس ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو رشیا کا فیکٹر ہے, وہ چاہتے ہیں دہشت گردوں کو یوکرین میں وہ کھپا دیں, اور پھر ٹریڈ کے ذریعے اور کچھ ایگریمنٹ کے ذریعے طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے امریکن اور انڈین اور اسرائیلی کی سپیس کم کر دیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ چائنیز بھی غالباً ہمیں یہی کہہ رہے ہیں, اور ہمیں پاکستان میں یہ ویسے ٹاک بھی چل رہی ہے کہ کیا کوئی الٹرنیٹو پلان بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ دہشت گرد خوارج اور ہندوستان ہے, یا فتنت الہندوستان یا خوارج ہیں, ان کو بھی کائنیٹک پاور کے ذریعے, لمیٹڈ پاور کے ذریعے ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے, اور ساتھ میں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چینل سے طالبان میں وہ ایلیمنٹ یا وہ گروپ جس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, یا وہ سیاسی دھڑے افغانستان میں جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, ان کو انگیج کیا جائے. بیکاز ہم افغانستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, بالکل ہم ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہیں, اور اس طالبان دھڑے کے خلاف ہیں جو کہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, اور انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک دھڑا کچھ ایسا ہوگا کہ جو پاکستان کا ساتھ دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. پاور پالیٹکس ہے نا, پاور پالیٹکس میں آپ کو پتا ہے کہ اندر دھڑے بازی ہے, اور کابل کی گدی کے اوپر بھی مسائل چل رہے ہیں. مثال تو راکن زادہ اور جو ملا یعقوب ہے وہ بھی, اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو فیونرل پروسیشن اور تعزیاتی جو ریفرنس تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ احمد مسعود موجود تھے, اور ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر انڈیا میں بھی جو اپوزیشن ہے, جس کو میرا خیال ہے کہ ایک فارملی دعوت نامہ ایران کی طرف سے دیا گیا, اس کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے, اور ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے ذریعے مختلف فرنٹس پہ آپ ان کی اسپیس کو, یعنی مودی کی اسپیس کو, نیتن یاہو کی اسپیس کو آپ کم کر سکتے ہیں, تاکہ ان دہشت گرد جو عوامل ہیں ان کا قلعہ کما کیا جائے, سفارتکاری کے ذریعے بھی, سیاست کے ذریعے بھی, اور ملٹری پاور اینڈ اسٹرینتھ کے ذریعے بھی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب, آلویز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, اور آپ سے بہت ساری چیزیں ہولسٹکلی چیزوں کو پتہ چلتا ہے. ناظرین, مشرق وسطیٰ میں جو انریسٹ ہے وہ پاکستان کے اندر کے معاملات ہیں. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جن کی حکومت ہے اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر, وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں انہوں نے فرمایا ہے آج بہت واضح طور پہ کہ آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. بہرحال یہ کس کو وہ ریفر کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کر رہے تھے یا کس کو کہتے ہیں, لیکن ان کا ایک طرف اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا ہے بنایا جائے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ لاس, کہ جو موجودہ جو وہاں پہ تھوڑے سے انریسٹ کے معاملات چل رہے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کہاں تک جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. تھوڑا سا میں نے سوچا کہ کنونشنل جو ہمارا انداز بن گیا, انٹرنیشنل ریلیشن, سیاست, سپریم کورٹ, اس طرح کے معاملات پہ بات کریں, کچھ ہم نے سوشل ایشوز پہ پروگرام کیا, لیکن آج میں فائنینس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ پچھلے ہفتے ایک فتویٰ آتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ کوئی مال نہیں ہے, لہٰذا اس کو خریدنا, اس کو بیچنا جو ہے وہ غیر شرعی ہے. یہ انہوں نے فتویٰ جو دیا تھا, اور ان کے ساتھ اور بھی ایکسپرٹس میں موجود تھے, اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی جج صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے یہ فرمایا, یہ 24 یا 25 ذی الحج کو یہ فتویٰ دیا گیا تھا ایک سوال کے جواب میں, اور اس کے حوالے سے جو ان کے نکات تھے وہ تمام لوگوں کو پتہ ہیں. اب کرپٹو کرنسی ایک تاثر یہ ہے کہ نان ریگولیٹڈ کرنسی ڈیجیٹل ایسٹ ہے, یہ اس میں کوئی کیش نہیں ہوتا ہے, اور آپ کی پوری یہ ایک وہ ہے, اس کے حوالے سے مختلف رائے ہے کہ اس کی پرمیسیبلٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ایوالونگ سبجیکٹ ہے, اس پر مختلف رائے ہو سکتی ہیں فقہا کے نزدیک, یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن میں ایک اکنامک ایکسپرٹ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو ہمیں ابھی جوائن کریں گے, کہ یہ جو فتویٰ ہے یہ پروسیس کا حصہ ہے, یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ فل ڈکلیریشن ہے,
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی کامن گراؤنڈ نکل سکتا ہے کہ جس میں جو بھی اکانومک انٹرسٹ ہیں وہ اسلامک جورسپروڈنس سے یا اسلامی فقہ احکام سے ریکنسائل ہو جائیں؟ یہ بہت ایک ٹیکنیکل بحث ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے ویورز کے لیے بہت آسانی سے اس کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی حارث صاحب، یہ ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ قاضی حارث صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، پچھلے ہفتے خبر آئی، پھر ان کی بلال بن ثاقب سے بھی ملاقات ہوئی جو کہ سارے کرپٹو کرنسی کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ جو ان کا فتویٰ ہے یہ گیون انفارمیشن پہ ہے جو کہ اس وقت یوزیج پر ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے جو بھی فتویٰ آتا ہے موجودہ جو رائج نظام اس کے تحت آتا ہے، اس پر ہے، اور اگر آگے جا کے اس کے اندر تطہیری عوامل شامل کر دیے جائیں، یعنی یہ اس کو کچھ صحیح کر دیا جائے، تو کیا ان کے فتوے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ تزمین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دراصل کرنسی کی ہسٹری کیا ہے اور کرنسی دراصل ہوتی کیا ہے۔ کرنسی کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں نا تو ہمیں کرنسی کی ڈیفینیشن یہ ملتی ہے کہ کرنسی از اے میڈیم آف ایکسچینج۔ یہ دو کموڈیٹیز کو، جیسے پہلے زمانے میں کسی زمانے میں بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، تو پھر جو ہے وہ کموڈیٹیز جب بارٹر سسٹم میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنا مشکل ہوا تو پھر کرنسی انٹروڈیوس کرائی گئی جو میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ کام کیا کرتی تھی۔ اب اگر ہم کرنسی کی ایولیوشن دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کرنسی کا ارتقا بڑا زبردست ہوا، کہ شروع میں گولڈ اور سلور کے کوائنز ہوا کرتے تھے اور پھر لوگ اسی سے ڈیل کیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ ابھی آج پیپر کرنسی تک ہم پہنچ گئے ہیں، جس میں ہم براڈلی اگر کلاسیفائی کریں کرنسی کو تو دو پارٹس میں کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کموڈیٹی کرنسی گولڈ سلور، اور دوسری یہ فیاٹ کرنسی ہے۔ فیاٹ کرنسی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بیک پر کچھ نہیں ہوتا، بس صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ چیز دیکھیں نا تو اگر پیپر کرنسی کو اگر ہم دیکھیں تو پیپر کرنسی دیکھنے میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے بظاہر کوئی انتفاع ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گورنمنٹ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس نے اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے کہ یہ 5000 کا نوٹ اس وجہ سے 5000 کا نوٹ ہے کیونکہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو کیا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اسٹوریج آف ویلیو ہے، اس وجہ سے یہ ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جو 5000 مالیت کی چیزیں چاہے وہ آٹا چینی وغیرہ یہ خرید سکتی ہے۔ تو اب فیاٹ کرنسی میں دو طرح کی کرنسیز ہیں، ایک ہے سینٹرلائز کرنسی اور ایک ہے ڈی سینٹرلائز کرنسی۔ سینٹرلائز کرنسی کیا ہے کہ جس کے پیچھے ایک سینٹرل بینک موجود ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک موجود ہے، اور ڈی سینٹرلائز کرنسی وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے اس طرح کی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہوتی جو اس کی سپلائی کو کنٹرول کر سکے، کم یا زیادہ کر سکے، جیسا کہ ہم کرپٹو کرنسی کے کیس میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کرپٹو کرنسی کے اگینسٹ یا کہہ لیں کہ جس بارے جو فتویٰ آیا ہے ریسنٹلی پاکستانی اسکالرس کی طرف سے، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب زیادہ اس وقت زیر بحث ہیں، یہ فتویٰ آج کا نیا نہیں ہے۔ اچھا، اسکالرس کی طرف سے یہ فتویٰ تقریباً میں پچھلے 3 سال سے سنتا آ رہا ہوں، ڈفرینٹ فورمز پر میں نے پڑھا بھی ہے، اور اسکالرس کی طرف سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے فی الحال جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ فی الحال اس کی ٹریڈنگ الاؤڈ نہیں ہے، چاہے وہ اسپاٹ ٹریڈنگ ہو یا چاہے وہ فیوچر ٹریڈنگ ہو۔ یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر بہت آسان کر دیتا ہوں اپنی عوام کے لیے، آپ نے بھی بہت اچھا سمجھایا، اس میں کیونکہ انتظامی کوئی نظر نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے، مطلب اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ میں یہی سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی، تو اس وجہ سے اچھا، تو اس کا یہ جو اوبویسلی جو ہمارے علماء کرام ہوں گے اس کی جو وہ مثال لیں گے وہ کسی مطلب جو ہمارے شریعت کے اندر جو اس کے حوالے سے ہے، تو کیا کوئی، اب مجھے نہیں معلوم یہ آپ کا سبجیکٹ ہے یا نہیں، کہ آپ اس پہ چاہیں کامنٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی حدیث موجود ہے سرکاری ختم مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو یہ کہے کہ جو معاشی نظام ہے وہ ریگولیشن کے بیسس پہ ہی چلنا چاہیے؟ دیکھیں اس حوالے سے نا ہمیں قرآن حدیث میں کلیئر گائیڈنس سمن کے اعتبار سے اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 طرح کے سمن یعنی کرنسیز ہوا کرتی تھی۔ کرنسیز کی شریعت میں نا 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے سمن خلقی اور ایک ہے سمن عرفی۔ سمن خلقی کیا ہوتا ہے کہ جس کو نیچرل، میں اسی وجہ سے اکنامکس سے بھی تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک کرنسی وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے۔ انٹرنسک ویلیو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ کرنسی ہے کہ جس کرنسی کا کرنسی ہونے کے علاوہ بھی اس سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا، اس کی منفعت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، جیسے گولڈ اور سلور ہے۔ اب اس کے جو کوائنز ہیں وہ ایز اے کرنسی تو یوز ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کرنسی کے علاوہ بھی گولڈ اور سلور کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، زیورات بنائے جاتے ہیں، مشینریز وغیرہ میں سلور کے بہت ساری وائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے۔ لیکن جو فیاٹ کرنسی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فلوس ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو فلوس ہیں، یہ فلوس ایز اے کرنسی کب
ان کو ایز اے کرنسی ایز اے کرنسی ان کو یوز کیا جائے گا. یہ تب کیا جائے گا جب ان کو ایز اے کرنسی ایکسیپٹ کیا جائے بائی دا اتھارٹی. اوکے کیونکہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ دیکھیں دو چیزیں، دو حیثیتیں کرپٹو کرنسی کی. یا تو آپ اس کو ایز اے کموڈیٹی ٹریڈ کریں یا پھر آپ اس کو ایز اے کرنسی ٹریڈ کریں. میں اس وجہ سے یہ لیکن اس میں قاضی صاحب اس میں آپ نے جیسے کہا نا کہ if it is approved by the authority، لیکن گورنمنٹ تو کرتی ہے، کوئی میرے خیال سے انہوں نے بلال بن ثاقب صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائے. اب حکومت تو اس کو ایک ریگولیشن کے ذریعے سے لے کے چلنا چاہتی ہے، بظاہر جو امپریشن ہم لینا چاہتے ہیں. کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے علماء کرام کو کیا اس چیز میں کوئی دشواری ہوئی سمجھنے میں اس معاملے کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی منسٹری بھی بن جاتی ہے تب بھی یہ پراپر ریگولیشن سسٹم میں نہیں آئے گی یہ چیز؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں. یوزولی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جن مفتیوں نے اسکالرس نے یہ فتویٰ ایشو کیا ہے شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، خاص طور پہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یا بلاک چین کے حوالے سے. تو اس چیز کو میں کلیئر کر دوں کہ ریسنٹلی جہاں سے جس دارالعلوم سے فتویٰ جاری ہوا ہے، دارالعلوم کراچی سے، وہاں پہ جہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب جہاں پہ سمجھ لیں ایک طریقے سے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو وہاں پر ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے یہ سیشن ہوا تھا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. اور یہاں پر ایک انتہائی زبردست قسم کے کرپٹو کے حوالے سے ریسرچ اسکالر مفتی فراز آدم صاحب کو بلایا بھی گیا تھا اور ایک سیشن باقاعدہ اس پر ہوا بھی تھا. ان کی ایک ریسرچ بھی اس پر موجود ہے انٹرنیشنل، اور تقریباً 122-125 صفحوں کی وہ آسانی سے ایزیلی اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. دیکھیں مسئلہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلاف آ رہا ہے اسکالرز میں وہ یہ آ رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کو کیا ہم مال کنسیڈر کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر یہ مال کنسیڈر کرنے کے قابل ہے تو پھر اس کی جو مطلب دوسری چیزیں جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی حرام ایکٹیویٹی انوالو نہ ہو تب ظاہر ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ حلال ہے. فی الحال پاکستانی اسکالرز اس بات کو تسلیم کرنے سے ذرا مانے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو فی الحال مال اس لیے کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے پیچھے ایک طریقے سے سمجھ لیں نمبرز ہیں. جس طرح نمبرز کی بات کی جا رہی ہے، اب بات کی جاتی ہے کہ بھئی ہماری جو پیپر کرنسی ہے اس کے پیچھے بھی تو صرف نمبرز ہی ہیں، کون سا گولڈ اور کون سی کوئی انٹرنسک ویلیو ہے. تو میں بتا دوں کہ ان دونوں کے درمیان سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ پیپر کرنسی کے پیچھے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور کرپٹو کرنسی کے پیچھے فی الحال کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ فی الحال کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، اور جب تک کوئی ریگولیٹری اتھارٹی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک اس کو ایز اے کرنسی ہم پر نافذ نہیں کر دیتا تب تک اس پر فی الحال حلال کا فتویٰ دینا فی الحال اس میں تعامل ہے اسکالرس کو. اوکے لیکن پھر قاضی صاحب ایک سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے، خرید لیے ہیں، اب ان کا جو مال ہے، اب یہ فتویٰ تو آ گیا ہے، اب وہ کیا کریں؟ اس کی ری ایمبرسمنٹ کروائیں یا اس کی یوزیج کسی مطلب فلاحی کام میں لگا دیں؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے. ویسے تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. میں پھر بتا دوں کہ کچھ اسکالرز دنیا میں ایسے موجود ہیں جو کرپٹو کرنسی کو مال سمجھتے بھی ہیں اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کی ٹریڈنگ کو حلال کہتے ہیں، لیکن صرف اسپاٹ ٹریڈنگ، فیوچر ٹریڈنگ یا فارورڈ ٹریڈنگ تو یا آپشن. مطلب اسپاٹ ریٹ کا مطلب یہ کہ جو آپ اسی وقت خرید رہے ہیں اس کے وجہ سے اس پہ قبضہ. جی جی ایسے ہی جی. اور فیوچر کانٹریکٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں فیوچر پہ جو ہے نا وہ یعنی سبجیکٹ میٹر بھی فیوچر میں دیا جائے گا اور پرائز بھی فیوچر میں. تو یہ تو کرپٹو چھوڑیں، یہ تو کسی بھی کموڈیٹی میں اسلام میں جائز ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں کہ جس میں جیسے بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ ان اسکالرز کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ فی الحال اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. اور اگر آپ کسی ایسے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں جن کے اسکالرز اس کو جائز کہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ ان اسکالرز پہ بھروسہ کریں. اور اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے جج صاحب بھی تھے اس فتوے کی کمیٹی میں، ان کی طرف سے بھی تصدیق کی گئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس بیان کی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ اگر میں اکنامک پرسپیکٹو سے بات کروں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی فیوچر کی کرنسی ہے. یہ بالکل ایک مذہب کا خیز بات ہے. میں اس کی کلیئر سے ریزن بتا دوں کہ دیکھیں پیپر کرنسی آپ کی اس وقت مانیٹری پالیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. یعنی پیپر کرنسی کی سپلائی اسٹیٹ بینک کبھی کم کرتا ہے، کبھی زیادہ کرتا ہے. کانٹریکشنری پالیسی ہوتی ہے، کبھی ایکسپینشنری پالیسی ہوتی ہے. کبھی ایسا کرنا ہوتا ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے منی سپلائی مانیٹری بیس کو ڈیکریز کیا جاتا ہے. کبھی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے انکریز کیا جاتا ہے. یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کی کرنسی سینٹرلائزڈ ہو، یعنی وہ کرنسی اس کی سپلائی کسی اسپیسیفک پاور کسی اسپیسیفک ادارے کے پاس ہو. اور اگر وہ کرنسی ڈی سینٹرلائز ہوگی، یعنی اس کی سپلائی کسی ادارے کے پاس نہ ہو، سپلائی کو کم یا زیادہ نہ کیا جا سکے، تو وہ اگر کرنسی ملک میں ایز اے کرنسی ہول سول کرنسی نافذ ہو جائے نا
تو پھر آپ کی مانیٹری اچھا لیکن اس میں سوال قاضی صاحب یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بہت گہرا نقطہ اٹھایا، تو یہ ایک ممکنات میں سے ہے کہ اگر فرض کریں آگے جا کے اس میں ایک باقاعدہ کوئی نظام مضبوط ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کرنسی کا اس کو ایک سٹیٹس مل جاتا ہے، تو یہ اجتہاد آگے جا کے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے، حلال ہے، اس کا استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میں مطلب اکنامک پرسپیکٹو سے میں بتا دوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی یعنی کوئی بھی ڈی سینٹرلائز کرنسی ڈی سینٹرلائز کی ہوتے ہوئے، یعنی خود کرنسی ڈی سینٹرلائز اپنے اسٹیٹس رکھتے ہوئے اس سینٹرلائز کرنسی کو اوورٹیک کر لے، یعنی پیپر کرنسی ختم ہو جائے اور کرپٹو اس کی جگہ لے لے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح گولڈ کی جگہ پیپر کرنسی نے لے لی، اس طرح شاید کرپٹو کرنسی لیکن خالد صاحب پیپر کرنسی کی جگہ لے ہماری لے گی. یوزیج میں، اور بہت سے لوگ جو مغرب میں رہتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کیش کیری نہیں کرتے، اب وہ اپنے اے ٹی ایمز کے ذریعے سے اپنی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں یا ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے سے، تو پیپر کرنسی کا بھی تو اب یوزیج غالباً، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں کلی بات نہیں کر رہا، جو ڈیولپ ورلڈ ہے، ڈیولپنگ کنٹری، ڈیولپ ورلڈ میں تو شاید کم ہو گئی ہے اس کی یوزیج. میں پیپر کرنسی سے مراد لے رہا ہوں سینٹرلائز کرنسی. اوکے سینٹرلائز ٹھیک ہے، سینٹرلائز کرنسی کا مطلب یہ کہ جس کے پیچھے اسٹیٹ بینک یا کوئی بھی سینٹرل بینک موجود ہو. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اکنامک کے پرسپیکٹو سے مجھے ایسا نہیں لگتا، یہ بظاہر ناممکن ہے کیونکہ پھر مانیٹری پالیسی ختم ہی ہو جائے گی. ہاں لیکن ان کیس اگر بالفرض یہ ہو جائے، اور جس طرح پیپر کرنسی کے شروع میں جب پیپر کرنسی آئی تھی، فیاٹ کرنسی شروع میں آئی تھی، تو اسکالرز نے اس پہ بھی عدم جواز کا ہی فتویٰ دیا تھا، کیونکہ جب تک اس کے پیچھے کوئی اتھارٹی موجود نہیں تھی تو اس پہ جواز کا فتویٰ دیا جانا مشکل ہی تھا، تعامل تھا اسکالرز کو. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی کی، تو جب تک کرپٹو کرنسی کو ایک بالکل عام رواج نہیں مل جاتا نا کہ جس کو گورنمنٹ اس طرح ایکسیپٹ کر لے کہ بھئی ایک بٹ کوائن 5000 کے نوٹ کے برابر ہوگا، یا فار ایگزامپل کے طور پہ ایک ایتھیریم جو ہے وہ ایکس ویدڈ نوٹ کے برابر ہوگا، یا اس کی کوئی مانیٹری ویلیو اگر گورنمنٹ جب تک فکس نہیں کر دیتی، تب تک میرے خیال میں اسکالرز کا فتویٰ آنا مشکل ہے. اچھا واٹس یور ریڈنگ اس وقت بٹ کوائن کا جو یوزیج ہو رہا ہے، یا میں اس illicit منی کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، منی لانڈرنگ کے لیے ہو رہا ہے، کیا ہے آپ کے پاس کچھ اس پر کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ڈیٹا تو میرے پاس اس وقت فی الحال تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کوائنس شروع میں جب کرپٹو کرنسی کا ایولیوشن اسٹارٹ ہوا، ارتقا ہوا، تو کچھ کوائنس شروع میں ایسے تھے کہ جن کو انونیمسلی پرچیز کیا جا سکتا تھا، اور 2017 میں بہت زیادہ اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے کہ جس میں منی لانڈرنگ تھرو کرپٹو کرنسی ہوئی بھی ہے. لیکن اب بہت ساری کرپٹو کوائنس ایسے ہیں کہ جن کو آپ انونیمسلی پرچیز نہیں کر سکتے، جس کی ملکیت میں ہے پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ اتنی آسانی سے کی جا سکتی ہے، ہاں لیکن بہت امپورٹنٹ ٹول بھی ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کرنسی میں نا غرر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. میں شاید بات کو سمجھاؤں ایگزامپل کے ذریعے سے تو کلیئر ہو جائے. دیکھیں، ابھی میرے پاس اگر فرض کر لیتے ہیں ایک بندے کی تنخواہ ہے 40,000 روپے، تو وہ 40,000 روپے جب گھر لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں پورے مہینے کا پلان ہوتا ہے کہ میں ان 40,000 روپے سے یہ اور یہ خریدوں گا. لیکن اگر یہی فیوچر میں کرپٹو کرنسی جو اتنی ہائیلی والیٹائل کرنسی ہے، اگر اسی والیٹیلٹی کے ساتھ فیوچر میں یہی کرنسی رائج ہو جاتی ہے، تو بھائی فرض کر لیتے ہیں ایک شخصی تنخواہ ایک بٹ کوائن. اب ایک بٹ کوائن جب وہ گھر لے کے جا رہا ہے تو اس کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بٹ کوائن کل کتنی مالیت کا ہوگا، بلکہ کل کو چھوڑیں ابھی 2 گھنٹے بعد کتنی مالیت کا ہوگا. کیونکہ ابھی ہم دیکھیں اتنی ہائیلی والیٹائل مارکیٹ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں بٹ کوائن کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو کبھی $1,10,000 پہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی $36,000 پہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی $20,000 پہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس والیٹیلٹی کے ساتھ تو تقریباً ناممکن ہے. لیکن اس میں ہاں بالکل، اس میں پھر یہ بھی ایک امپریشن ہی جاتا ہے کہ سٹے والے معاملات بھی ہیں. لیکن اس میں پھر ایک اور آخری سوال کروں، آپ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. انشاءاللہ آپ کو مزید کبھی زحمت اور دیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، جو مال ہے وہ کچھ ہاتھوں میں ہے، تو لہٰذا سسٹم کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تھیوکریسی علماء میں بھی ہیں، یا اور سسٹم کے اور جو لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں، وہ ویلتھ کریشن ایک عام آدمی کے لیے مشکل بنانا چاہتے ہیں. اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے ایک عام آدمی کے پاس ایک موقع لگتا ہے کہ وہ کچھ اپنے لیے پیسے جنریٹ کرے. اس آرگیومنٹ میں فلو ہے، کوئی تکنیکی مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مطلب جو ہے ایک طرح سے یہ بھی ایک ٹھیک آرگیومنٹ ہو سکتی ہے آگے جا کے؟ آرگیومنٹ مناسب ہے. اصل میں یہ آرگیومنٹ کیا جاتا ہے کیپٹلزم پہ نا. تو اگر کسی ایسے ٹول پہ بات کی جائے جو کیپٹلزم کے اگینسٹ ہو تو چلے یہ آرگیومنٹ ویلڈ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ آرگیومنٹ اس وقت کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اس وقت اس لیے ویلڈ نہیں ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی فیوچر میں فار ایگزامپل، چلے فیوچر کو چھوڑے، فی الحال اگر ہم حال کی بھی بات کر لیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کچھ مخصوص لوگ
اس کرپٹو کرنسی کے ویلیو پہ بری طرح جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ایک ٹویٹ، ان کی ایک پوسٹ کرپٹو کرنسی کی ویلیو کو اوپر یا نیچے کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر دیتی ہے. تو صحیح ہے کہ پیپر کرنسی کی طرح یا سینٹرلائز کرنسی کی طرح وہ کرنسی کچھ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ کرپٹو اس وقت ڈی سینٹرلائز کرنسی کی فارم میں بھی بہت سے لوگ اس پر اپنی خاص اسٹیٹس کی وجہ سے اثر انداز ہوتے ہیں. کوئی ایکسویڈٹ کمپنی کہتی ہے کہ بھائی وہ ٹویٹ کر دیتی ہے کہ آج سے ہم اپنی پروڈکٹس کی بائنگ اینڈ سیلنگ میں ہم کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ کر لیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کرپٹو کرنسی کی فلانے کوائن کی ویلیو وہاں سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. کبھی کوئی اسٹیٹس ایکسویڈٹ کمپنی کا آ جاتا ہے تو نیچے آ جاتی ہے. تو بہرحال فی الحال تو ہائیلی والیٹائل. اور یہ کہنا کہ کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز ہے، میں تو بلکہ ایک اور خدشہ بھی ظاہر کر رہا ہوں. اب آپ یہ بھی دیکھیے گا، اس کو ذرا سوچیے گا بھی کہ دیکھیں فی الحال پاکستان جیسے کنٹریز کے پاس اپنا سیٹلائٹ اس وقت اس فارم میں نہیں ہے، نہ ہمارے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز ایسی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس اسٹیٹس کے ساتھ، اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ ہر شخص تک پہنچا سکیں جو اس میں کسی کوٹ ادو میں کوئی گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے پاس بھی یہ فیسلٹی موجود ہو. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ کرنسی ہمیں فلی طور پہ رائج کرنی ہے تو ہم ان پر بھی بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے جو ہمیں انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور سمجھ لیں ایک طریقے سے ہم ان کے محتاج بھی ہوں گے. چلیے بہت شکریہ آپ کا قاضی حارث صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ماہر معیشت کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو کہ فتویٰ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے. اس میں نے کوشش کی کہ جتنا آسان ہو سکتا تھا اپنے ناظرین کے سامنے، اور ان کے جو ماہرانہ رائے ہے آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، خلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایوالونگ سبجیکٹ ہے اور یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ. ہمارے میڈیا میں اس پر ڈسکشنز بہت ہونی چاہیے. بہت ہو گئی سیاست بھی ضروری ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہیں اس پر بھی اپنا تھوڑا سا دماغ ہم سب کو لگانا چاہیے. آخر میں جاتے ہوئے اس وقت جو کیسز آ رہے ہیں بچوں کے، عجیب درد ہوتا ہے ناظرین. جو یہ زیادتی کے کیسز آتے ہیں، ابھی کراچی کے اندر لیاری میں ہوا، پھر پنجاب میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، دکھ ہوتا ہے. اور ایک پاکستان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی ایک مارکت العارا ایک قانون پاس کیا تھا، زینب پروٹیکشن، اور اس کے حوالے سے ایک مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو ایک سسٹم بنایا گیا وہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس وقت ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کو، یہ زینب الرٹ CPLC کی طرف سے ایک مہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات پتہ ہو کہ اپنے بچوں کو اپنے فون نمبرز یاد کروائیے. یہ زینب الرٹ CPLC کی طرف سے مہم ہے. اپنے بچوں کو اپنے فون نمبرز یاد کروائیے کہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں کھو جائیں تو کسی اجنبی کے پاس اگر صرف جائیں تو صرف تھوڑا سا ان کے اندر باڈی لینگویج جو ہو ان کی ایسی یہ بھی سکھائیے، تھوڑی سی فرم ہو، اور ان سے جا کے فوراً کہیے کہ میرے والدین ہو گئے ہیں، مجھے نہیں مل رہے، لہٰذا آپ ان کو جو ہے فوراً رابطہ کروائیے. اس طرح سے بچوں کو ٹرین کیجیے. اپنے نمبرز یاد کروائیے، بہت آسان ہے، آپ ان کو اور چیزیں یاد کرواتے رہتے ہیں تو یہ بھی یاد کروا لیجیے. اپنے نمبرز بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ زینب الرٹ CPLC کی طرف سے ایک مہم ہے تاکہ جب خدا نہ خواستہ وہ کوئی کھوئیں اور کسی اجنبی کے ہاتھ میں لگیں تو ایٹ لیسٹ فرم انداز سے بات کریں، تھوڑا سا ان کا لہجہ بھی بلند ہو، اور ساتھ ساتھ وہ کہیں کہ مجھے اپنے فوراً اپنے امی سے یا ابو سے رابطہ کروائیے اور یہ میرا نمبر ہے، تاکہ ہم بچوں کو بچا سکیں. اس کے لیے ہم سب پیرنٹس کو ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.